بھی مولا کا کرم ہے بھائی، مولا کا یہ بھی کرم ہے. یعنی سوچیے آپ گھر میں کھاتے کھا کے سو جاتے ہیں، آپ کے پاس کم پیسے ہیں نا، آپ دال روٹی کھا کے سو جاتے ہیں سکون سے، پھر صبح اٹھتے ہیں. جن کے پاس کروڑوں ہے رات میں نیند نہیں آتی، ڈاکٹر کو فون کرتے ہیں کوئی دوا ہو دے تو رات میں نیند آ جائے، مولانا کو فون کرتے ہیں کوئی تعویذ ہو دے تو رات میں نیند آ جائے. تو یہ بھی رب کا احسان ہے کہ رب جس پر کرم فرمائے. ایک بھی آپ کے گاؤں میں وہابی دیوبندی نہیں ہے نا، ایک بھی نہیں. رب کا احسان ہے، یہ کرم ہے بزرگوں کا، ورنہ ہر گاؤں کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. یہ دیمک ہے، سمجھو دیمک، جہاں ایک لگ گیا وہاں بڑھتا چلا جائے گا. یہ کرم ہے. تو جانتے ہو ایک جماعت میں لوگ پہنچے اور پہنچنے کے بعد جب پورا گاؤں ڈھونڈن تو کوئی نہ ملا. ایٹو چرسی پیت رہا چرس، چرسی ایٹو گاؤں میں چرس پیت رہا گانجا. تو اسے کہا ہے بھائی گانجا کہے پیت کپڑا خراب ہو جائیے، چلو ہمارے ساتھ تبلیغ میں چلو. بیچارہ نشہ مت کہا چلو. اب ایک جگہ کا نشہ اتر گیا، لیکن بھاگے تو کیسے بھاگے؟ 40 دن کے لیے پھنس گیا تھا، 40 دن کے لیے پھنس گیا، بھاگے تو کیسے بھاگے؟ تو ساتھ چلنے لگا. اب جہاں تبلیغی والے جاتے، جانے کے بعد کہتے بھائی چلو نماز روزہ، تو لوگ کہتے بھائی کیا ملے گا؟ ارے کہا دیکھو یہ ہمارے جو ہے جمن بھائی ہیں، یہ پہلے چرسی سے چرس پیتے تھے، اب یہ توبہ کر کے نماز روزہ کرنے لگے، اب سیدھے ہو گئے ہیں. ایک جگہ بتایا، پھر گئے دوسری جگہ بتایا، پھر تیسری جگہ بتایا، 2 4 ہوا، 5 ہوا، 10 ہوا، 20 ہوا. جب 30 40 ہو گیا نا تو جمن بھائی کے غصہ آئے، کہا ہے دو جائے دو نہیں لاٹھی سے مارب. ارے کہا کیا ہوا؟ کہا جتنا ہم چرس پی کے بدنام نہیں بھائی اتنا تم ہم کا اسے بدنام کر جائے ہو کہ چرسیاں ہی پہلے چرس پیت رہے. تو بتانے کا مقصد ہے پیارے آپ لوگ جاگ رہے ہو، جاگ کے سن رہے ہیں، یہ بھی رب کا کرم ہے. ورنہ اتنی رات تک کون جاگتا ہے یار؟ سونا تو ہے ہی ہے، سونا تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جاگ رہے نا. ابھی گھر میں کوئی بیمار ہو جائے پوری رات جاگیں گے، گھر میں کوئی اپاہج ہو جائے پوری رات جاگیں گے، گھر میں کوئی میت ہو جائے پوری رات جاگیں گے. کل خدا کی بارگاہ میں کہیں گے مولا کوئی بیمار ہوا تو رات بھر جگے تھے، کوئی پریشان ہوا تو رات بھر جگے تھے، کوئی جیل گیا تو رات بھر جگے تھے، کسی کی میت ہو گئی تو رات بھر جگیں گے. تو رب کائنات تم سے پوچھے گا تم ان کی محبت میں رات بھر جگے تھے تو ان کی الفت میں جگے تھے، بتاؤ تم میری محبت میں کیا کیے تھے؟ اگر نبی کے میلاد میں تم نے ایک رات جاگا ہے تو کہو گے مولا تیرے نیک بندے عبد القادر کی محبت میں، مولا تیرے نبی کی محبت میں، مولا تیری محبت میں ایک رات ہم نے جا کر گزار دی. ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے، ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. یار ایسے تو سبھی سنتے ہیں، کوئی رات میں 2 بجے سن کر تو دکھائے، رات کے 2 بجے تو کوئی سن کر دکھائے. اما اصلی کھیت میں تو دھان گیہوں سبھی بوتے ہیں، ارے کوئی بنجر کھیت میں بو کر دکھائے، اس میں فصل اگا کر دکھائے. تو جب تک نیند نہیں لگتی سبھی جاگتے ہیں، لیکن نیند آنے کے بعد کوئی سن کر تو دکھائے. اور اسی لیے تو فقر سے کہتے ہیں، مچل کر کہتے ہیں، طرف کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ شعر سنیں گے پوری رات جاگنا کامیاب ہو جائے. کبھی نہ ہاتھ پھیلائے، کبھی نہ ہاتھ پھیلائے، کبھی نہ ہاتھ پھیلائے یہ دنیا دار کے آگے. اب لگا ہے جلسہ شروع ہوا ہے، اب جلسہ شروع ہوا ہے. کبھی نہ ہاتھ پھیلائے، کبھی نہ ہاتھ پھیلائے، کبھی نہ ہاتھ پھیلائے یہ دنیا دار کے آگے، کبھی نہ ہاتھ پھیلائے یہ دنیا دار کے آگے، کبھی نہ ہاتھ پھیلائیں گے دنیا دار کے آگے، کبھی نہ ہاتھ پھیلائیں گے دنیا دار کے آگے. اگر پھیلائیں گے تو ہاں، اگر پھیلائیں گے تو ہاں، اگر پھیلائیں گے تو احمد مختار کے آگے، اگر پھیلائیں گے تو. استقبال کریں شیر کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب دیوانہ جاگتا ہے تو کیا کہتا ہے, جب دیوانہ مچلتا ہے تو کیا کہتا ہے, جب دیوانہ تڑپتا ہے تو کیا کہتا ہے, اما سورج نکلتا ہے, سورج نکلتا ہے. یہ لائٹ, یہ ڈیکوریشن, یہ تمام بلب کی روشنی کم ہو جاتی ہے. ہم نے کہا جنریٹر کا پاور ختم. جنریٹر نے کہا سنو, میں انسان کے چلائے پہ چلتا ہوں. کہا جنریٹر نے میں انسان کے چلائے پہ چلتا ہوں. انسان کی جتنی ہاتھ میں طاقت ہوتی اتنا چلاتا ہے. اے سورج تجھے چلانے والا کوئی انسان نہیں بلکہ رب کائنات ہے. تیری روشنی کے آگے ہم مدھیم ہو گئے. اور جب سورج ڈوبا چاند نکلا تو ستاروں نے چمچمانا شروع کر دیا. تو چاند سے میں نے کہا چاند اب تو کیوں چمکا, ابھی تک سورج تھا تب تو نہیں چمکا. تو چاند نے کہا میں سورج کا محتاج تھا, کیونکہ سورج کے سامنے میری کوئی اوقات نہیں تھی. جب سورج نے چمکنا بند کر دیا تو اسی کی روشنی سے میں چمکتا ہوں. معلوم چلا کوئی دن میں چمکا, کوئی رات میں چمکا, لیکن وہ آمنہ کا لال جب سے چمکا آج تک چمک ہی رہا اور قیامت تک چمکے گا. جس کے چمکنے کا حال یہ کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اور ہمارا پیشوا کوئی ندوہ کا لنگور نہیں ہے, کوئی دیوبند کا ملا نہیں ہے. ہمارا پیشوا تو بریلی کا تاجدار ہے, جس نے قلم اٹھایا تو قلم اٹھا کر کہا یا رسول اللہ, کیونکہ پہلے لکھنے والوں نے کہا ماشاء اللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے ہیں. پہلے لکھنے والوں نے کہا تھا کہ ماشاء اللہ نبی کو علم غیب نہیں ہے, لیکن پیارے جب قلم اٹھتا ہے اس بریلی کے قلندر کا, جب قلم اٹھتا ہے اس عشق رسول کے پیکر کا, جب قلم اٹھتا ہے نقی رضا کے خان کے لال کا, جب قلم اٹھتا ہے مجدد اعظم کا, جب قلم اٹھتا ہے امام احمد رضا خان کا, تو لکھتے ہیں قیامت تک چمکنے والے جب سے دنیا قائم ہوئی. ارے جب دنیا بنی نہ تھی تب رب کائنات نے اپنے نور سے تیرے نور کو چمکا دیا. تب جب چمکے گا, جب تک یہ کائنات رہے گی, کائنات ختم ہوگی, تب بھی تیرا نور چمکے گا. اسی لیے تو بریلی کے امام کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور جب نبی کے چمکنے کی بات ہوتی ہے تو میاں بھیٹی والوں کی اوقات کیا ہے, ہماری اوقات کیا ہے, ان کی اوقات کیا ہے کہ بیان کریں. جب نبی کا نور چمکتا ہے تو سورج چاند کیا کہتے ہیں, ملاحظہ کریں, سرکار سرکار کا چہرہ. اب شعر سنیں مزہ آئے گا. نبی نے زلف لہرائی تو سورج چاند یہ بولے. اللہ اللہ, جب نبی نے اپنی زلف لہرائی تو کیا ہوا, نبی نے زلف لہرائی تو سورج چاند یہ بولے. نبی نے زلف لہرائی تو سورج چاند یہ بولے. نبی نے زلف لہرائی تو سورج چاند یہ بولے. نبی نے زلف لہرائی تو سورج چاند یہ بولے. ہمارا حسن فیکا ہے, ہمارا حسن فیکا ہے, ہمارا حسن فیکا ہے, ہمارا حسن فیکا ہے. رخ سرکار کے آگے ہمارا حسن فیکا ہے,
ہمارا حسن فیکا ہے، ہمارا حسن فیکا ہے، رخ سرکار کے آگے ہمارا حسن فیکا ہے، رخ سرکار کے آگے۔ اور ایک غریب، ایک کسان جب مچلتا ہے تو یار عشق کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، عشق کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ آپ سوتے ہوئے جاگ رہے ہیں، آپ سوتے ہوئے سن رہے ہیں۔ ایک نبی کا عاشق جب رات میں مچلتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ دل میں ہے ارمان مدینہ جائیں گے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ کسی نے کہا کمائیں گے تب جائیں، کسی نے کہا پیسہ لڑکی کمائیں گے تب جائیں، کسی نے کہا کھیت بکے گا تب جائیں، کسی نے کہا گھر بکے گا تب جائیں گے، کسی نے کہا پینشن ملے گی تب جائیں، کسی نے کہا بینک والا ملے گا تب جائیں گے۔ لیکن ایک غریب آدمی کیا کہتا ہے؟ اس کی سوچ کو سلام کیا کہتا ہے؟ شعر ملاحظہ فرمائے، دل میں ہے ارمان مدینہ جائیں گے، 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 جائیں گے، جائیں گے، ارے بیچ کے پیرا دھان مدینہ جائیں گے، بیچ کے پیرا دھان مدینہ جائیں گے، بیچ کے پیرا دھان مدینہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مسلمانوں نے کلمہ پڑھنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بڑے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، بڑے امتحان ہوتے ہیں اس کے لیے۔ ایک صحابی میرے نبی کی بارگاہ میں آ گئے، نبی کی بارگاہ میں آ کر صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ نے نبوت کا اعلان نہ کیا تھا، جب میں مسلمان نہ بنا تھا یا رسول اللہ، زمانہ بڑا خراب تھا، ماحول بڑا خراب تھا، حال یہ تھا بچیوں کو مارا جا رہا تھا، بچیوں کو دفنایا جا رہا تھا، بچیوں کو زمین میں گاڑا جا رہا تھا، یا رسول اللہ ظلم کی انتہا ہو گئی تھی۔ آج ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے اپنی زمین و جائیداد بیچ دیا کرتا ہے، اپنی پگڑی اتار کر جو ہے اپنی بیٹی کے سسرال والوں کے قدموں میں رکھ دیا کرتا ہے۔ یہ آج باپ کی محبت ہے، لیکن زمانہ وہ تھا پیارے جب بچیوں کو مارا جا رہا تھا، جب بچیوں کو دفنایا جا رہا تھا، جب بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، جب بچیوں کو پہاڑ سے پھینکا جا رہا تھا، جب بچیوں کو نحوست کہا جا رہا تھا، جب بچیوں کو بے برکتی کہا جا رہا تھا، جب بچیوں کو شیطانیت کہا جاتا تھا، جب بچیوں کو بربادی کا ذریعہ بتایا جا رہا تھا، اس وقت بچیوں سے لوگ دور بھاگتے تھے۔ جس کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے اس کا مذاق اڑاتے تھے، جس کے گھر بیٹی تھوڑی بڑی ہو جائے اس کے گھر دعوت بند کر دیا کرتے تھے۔ زمانہ یہ تھا پیارے، بچیوں کا بچنا مشکل تھا۔ ایک صحابی میرے نبی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ نے نبوت کا اعلان نہ کیا تھا، جب ظلم کا آتنکواد اپنے چرم پر تھا، جب ظلم کے چکی پر بچیاں پس رہی تھی، یا رسول اللہ میرے دل کے اندر محبت تھی بچیوں کو لے کر، یا رسول اللہ میں نے اپنے طاقت کے ذریعے جو ہے، میں نے اپنے پیسے کے ذریعے جو ہے، میں نے اپنے سورس کے ذریعے جو ہے، میں نے اپنے دماغ کے ذریعے جو ہے، میں نے اپنے کوششوں کے ذریعے جو ہے تقریباً 300 بچیوں کو جو ہے زمین میں دفن ہونے سے بچایا تھا، 300 بچیوں کو مرنے سے بچایا تھا۔ یا رسول اللہ کیا اس کا بدلہ اللہ مجھے عطا فرمائے گا؟ کیا اس کا انعام مجھے اللہ عطا فرمائے گا؟ کیا اس کے بدلے مجھے کچھ ملے گا؟ نبی کا جملہ سنیے گا۔ آج لوگ سوچتے ہیں ہمیں ایمان ایسے مل گیا ہے، ہمیں کلمہ ایسے مل گیا ہے، ہمیں قرآن ایسے مل گیا ہے، ہمیں دین ایسے مل گیا ہے، ہمیں شریعت ایسے مل گئی ہے، ہمیں دین ایسے مل گیا ہے۔ تو پیارے سنیں رضوان بھائی مت جائیے، آپ بالکل جائیں گے معاملہ خراب ہو جائے گا، آپ جائیں گے ہم بھی مائک چھوڑ کے اٹھ جائیں گے، آپ لوٹ کر آئیے۔ آئیے رضوان بھائی آئیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، خواجہ کا ہندوستان، بھیٹی کا مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت آج جم کے بولیے، ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، جم کے بولیے حضرت۔ میں نے اپنے طاقت کے
ذریعے آپ سوچتے ہو ہمیں کلمہ ایسے مل گیا ہے, آپ سوچتے ہو نماز ہمیں ایسے مل گیا ہے, آپ سوچتے ہو اسلام ہمیں ایسے مل گیا ہے, آپ سوچتے ہو ایمان ہمیں ایسے مل گیا ہے. اللہ نے ایسے نہیں دیا ہے, اس کا امتحان تمہیں ضرور دینا ہوگا, کیونکہ رب قرآن میں فرماتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے تمہیں آزمایا جائے گا, کبھی جان سے آزمایا جائے گا, کبھی مال سے آزمایا جائے گا, کبھی اولاد سے آزمایا جائے گا, لیکن تم اگر سچے ہو تو کبھی دین کا ساتھ نہ چھوڑو گے, اگر تم سچے ہو کبھی قرآن کا ساتھ نہ چھوڑو گے, اگر تم سچے ہو کبھی دین سے منہ نہ پھیرو گے. اور صرف قرآن نے کہا ہی نہیں ہے بلکہ قرآن جس پر نازل ہوا ہے اس کے نواسوں نے کربلا کے میدان میں کر کے دکھایا ہے. دین کو بچانا آسان نہیں ہوتا ہے, قرآن کو بچانا آسان نہیں ہوتا ہے. تو پیارے اس شخص کو صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ میں نے 300 بچیوں کو زمین میں دفن ہونے سے بچایا ہے, کیا اللہ مجھے اس کا انعام عطا فرمائے گا؟ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں, شمس الدحا ارشاد فرماتے ہیں, بدر الدجا ارشاد فرماتے ہیں, نور الہدی ارشاد فرماتے ہیں, جان عالمین ارشاد فرماتے ہیں, مقصود کائنات ارشاد فرماتے ہیں, شمس الدحا بدر الدجا ارشاد فرماتے ہیں, ساری کائنات کے جو ہے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے صحابی کیا پوچھتے ہو, اللہ نے اس کے بدلے تمہیں ایمان دے دیا ہے, اللہ نے اس کے بدلے تمہیں قرآن دے دیا ہے, اللہ نے اس کے بدلے تمہیں اپنے محبوب کا دامن دے دیا ہے, اللہ کی بارگاہ سے اور کیا چاہتے ہو؟ کیا اس سے بڑا انعام چاہتے ہو؟ کیا اس سے بڑا تحفہ چاہتے ہو؟ تو بتانے کا مقصد ہے پیارے 600 یا 300 بچیوں کو دفن ہونے سے بچاتے ہیں تب انہیں ایمان کی دولت ملتی ہے. آپ لوگ سوچتے ہو ہمیں آسانی سے مل گیا, تو پیارے یہ ایمان ملا ہے نا تو اس کے لیے تمہیں آزمایا جائے گا, ہر طریقے سے آزمایا جائے گا, لیکن اگر تم سچے ہو اپنے راستے پہ ڈٹے رہو. لوگ کہتے ہیں کہنے دیجئے, لوگ بولتے ہیں بولنے دیجئے. مولانا غلام صابر صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ارے واہ 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 کیا کہنے ہیں حضرت, واہ 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 واہ. رات کے 2:30 بجے بیٹھائے گا مولانا غلام صاحب زندہ. اپنے دل سے پوچھو کہ ہم تم کو جگائی کہ سنائی, میں جلے پر نمک چھڑ کر دے رات میں 2:30 بجے یہ مولانا غلام صاحب. یہ بھی میرے تقریر کا حصہ ہے, ان کا مذاق نہیں اڑا رہا, آپ کو ہنسا دے رہا ہوں کہ نیند نہ نیند بھاگ جائے. کسی کی نیند تو نہیں آ رہی ہے, سننے کا مجاز ہے کہ نہیں ہے؟ ایک شعر سنیے, جب کیا ہے ملاحظہ فرمائے. نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے. واہ واہ, ارے واہ 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 کیا کہنے. آوائے حضرت, ہم ادھر دیکھیں گے, آوائے حضرت. کہا تھے طبیعت نہیں صحیح, لاغت ادھر جڑی بوٹی رکھی ہے. ارے جس طرح ادھر بیٹھے اسے ادھر بیٹھی. رات کے 2:30 بجے ہم کو تقریر کروائی ہو, ادھر بیٹھی تو بیٹھے نہیں لوگ آپ کو دیکھیں. سبحان اللہ. یہ ہمارے حافظ صاحب سے چھوڑ کے آئے محبت میں. ابھی ہمارے گاؤں گئے تھے, اور جب گاؤں گئے گاؤں گئے کب؟ عید میں. عید میں جانے کے بعد کہا مولانا صاحب آپ کی تقریر کرواؤ. ہم کہا ٹھیک ہے, پرکے عید چلا گیا, سوال, بقرعید, محرم, اس کے بعد جو ہے سفر کے بعد جب ربیع الاول آئے تب 24 تاریخ کو کروائے. 25 تاریخ کو 25 کو تب 25 تاریخ کو پروگرام ہوا. تو معلوم چلا یہی تو آپ کی محبت ہے. 2:30 بجے تقریر نہیں بولتے, آپ کی محبت میں بول رہے ہیں, کیونکہ آپ ہمارے اپنے ہیں پیارے. ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں, ورنہ اب تک آپ لوگ چلے گئے ہوتے. جلسہ پھر سن لے بھائی, آپ کی چاہت اسی لیے ہم آتے ہیں, اسی لیے ہم آتے ہیں, اور یہ آپ کی محبت ہے. کوئی آئے کوئی جائے, ہم کہاں جائیں گے یار, ہم آپ کے تو ہر دکھ سکھ میں شامل ہیں. مٹی ہوگا تب ہم آئیں گے, تیجا ہوگا تب ہم آئیں گے, چہلم ہوگا تب آئیں گے, سالانہ ہوگا تب آئیں گے, قرآن خوانی ہو تب آئیں گے. سب میں تو ہم آئیں گے نا. ہم آپ کے کام, آپ ہمارے کام. تو ہم صرف یہاں مولانا بن کے نہیں آتے, ہم آپ کے اپنے بن کے بھی آتے ہیں. یا آپ ہمارے سدوک پہ کام آئیں گے, ہم آپ کے سدوک میں کام آئیں گے, اور آنا جانا لگا ہی رہے گا, ہے نہیں بھائی؟ تو ہمارا ایک فنڈا یہ بھی ہوتا ہے, تقریر ہاں کرنا ہے, وہ تک ہمارا مطلب معاملہ تو ہر جگہ کرتے ہیں, لیکن آپ کے یہاں کا کچھ خاص الگ کرتے ہیں. ورنہ 2:30 بجے آپ کو صبح کے من ہوتا ہے, ہمارا صبح کے من ہوتا ہے. تو یہ شعر سنیے, شعر سنیں گے نا بھائی.
سنیں گے نا؟ ہاں سنیے، تڑپ جائیں گے، بہت مچل جائے گا، بہت پیارا شعر ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، آہو مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ ظالم کیا سمجھتا ہے جو اپنے دل میں ہنستا ہے، ابھی تو کربلا کہاں، ابھی تو کربلا کہاں، ابھی تو کربلا کہاں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. واہ واہ. میں ہمیشہ پڑھائی پر زور دیتا ہوں. پڑھیں گے تب نالج آئے گی، پڑھیں گے تو دماغ آئے گا، پڑھیں گے تو زندگی بہتر بنے گی. بے شک بے شک. پڑھائی صرف نوکری کے لیے نہیں کی جاتی. ارے کسی کے لیے آواز اٹھانے کے لیے صرف اسی کی ضرورت نہیں ہے. میرے نبی کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا مومن کا ہتھیار اس کی دعا ہے. مومن کی ہتھیار اس کی دعا ہے. تو احتجاج کرے لیکن سلیقے کے ساتھ. اور سب سے بہتر احتجاج یہ ہے کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھنے لگے، قرآن نہیں پڑھتے تو سالوں سال تو قرآن پڑھنے لگے، اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرے مولا میں گنہگار صحیح، خطا کار صحیح، لیکن تیرے کلام کو پڑھ کر دعا کرتا ہوں مولا ان کی مدد فرما، ان پہ رحم فرما. مولا جب بھی ظلم ہوا ہے تو نے ظلم کو مٹانے والا بھیجا. کبھی شداد تھا، کبھی فرعون تھا، کبھی نمرود تھا، کبھی ابو جہل تھا، تو نے کبھی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، کبھی ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، کبھی ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، کبھی شیس علیہ السلام کو بھیجا. مولا آج بھی ظلم ہو رہا ہے، آج بھی بابریت ہو رہی ہے. اپنے محبوب کی اس امامت والی جگہ کی حفاظت کے لیے کوئی مرد مجاہد پیدا ہے نا. اور صرف دعا نہیں کرنا بلکہ ہمیں کوشش بھی کرنا ہے اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے، تعلیم یافتہ بنانے کے لیے، ہے نا. تو بتانے کا مقصد ہے پیاری، سمجھانے کا مقصد ہے پیاری. ایک آدمی سے کسی نے پوچھا، ایک بادشاہ نے اعلان کیا، کہا ہمارے دربار میں جو سب سے زیادہ جھوٹ بولی وہ کا ہم بہت ڈھیر انعام دے دیں، جو پکا جھوٹا ہوئی وہ کا ہم بہت انعام دے دیں. تو تمام جھوٹ بولنے والے آئے. ایک تو آیا، کہا بادشاہ سلامت، ہم دیکھیں کہ ایک جو مکھی جو ہے ماچھی اونٹ کے برابر رہی. تو کہا ہے ہو سکتے ہیں سوئی کے اٹھے ہوئی ہو، دیکھ لیے ہوئی ہو. ایک جو کہا ہے بادشاہ سلامت، ہم دیکھیں کہ چیٹی جو ہے، چیٹی وہ ناریل کے پیڑ سے ناریل توڑ رہی تھی اپنے ٹانگ کو اٹھا کر. کہا ہو سکتا ہے تیری آنکھ بھنگی ہو تو دیکھ لیا ہو. بھنگی آنکھیں چھوٹی سی بڑی دکھتی ہے. ایک تو آیا، کہا بادشاہ سلامت ہم دیکھیں کہ رسول اللہ کی بارش ہو رہی ہے. کہا ہو سکتا ہے تمہارے نیند میں رہے ہو. ایک تو آیا، کہا بادشاہ سلامت ہم اپنے گھر سے باہر نکلے، دیکھے ایک کنواں تھا، کنواں پر دو عورتیں بیٹھی تھی، اب اپنے اپنے برتن کو لے کر بیٹھی تھی، بڑی خاموش بیٹھی، کچھ بول ہی نہیں رہی تھی. بادشاہ نے کہا پکا جھوٹا ہی آیا، ایسے بڑا جھوٹا کا وہ مل نہیں سکا. ارے جہاں دوئی عورتیں بیٹھ جائے کہ وہ خاموش رہ سکتے کچھ نہیں. تو کہا اور بہنیوں بتاؤ، اور بہنیوں بتاؤ، اور بتاؤ بہنیوں. یہی مسئلہ ہوا ہے. اما جب وہ مٹی میں جاتی ہیں اور کوئی بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تو کیسے بات کریں. کہا بہنیوں نقاب کہاں سے لے کے آئی ہے نا. تو مسئلہ یہ جہاں دو عورتیں بیٹھ جائیں خاموش بیٹھ نہیں سکتی.
یا ہماری تقریر ہو رہی، دوسرے اوپر بیٹھی ادھر ان کی تقریر ہو رہی ہے، وہاں سے ان کی آواز آ رہی ہے، مطلب ان کو اپنی تقریر کرنا، ہماری نہیں سننا۔ ایک شعر ملاحظہ فرمایا، اس کے بعد آخری بات، وقت زیادہ ہو رہا ہے، بریانی اتنی کھلاؤ جتنی ہضم ہو جائے، زیادہ بریانی کھلانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے، تو معلوم چلا آدمی اگلے دن بھی نہ کھائے۔ آپ غوث پاک کی محبت میں یہاں بیٹھے، غوث پاک کی الفت میں یہاں بیٹھے، غوث پاک کی شان میں یہاں چاہت میں یہاں بیٹھے، سنیں غوث پاک کی شان کیا ہے، اولیاء کرام کی دعا کا حال کیا ہے۔ میں کبھی پھر آؤں گا اس پہ پھر سناؤں گا۔ سرکار غوث پاک کی دعا کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا بریلی فرقہ، یار بریلی کوئی آج کا فرقہ نہیں ہے، سرکار کی غوث پاک آج کے نہیں ہے، کتنے سو سال ہو گئے، کتنے سو سال ہو گئے سرکار غوث پاک۔ سرکار غوث پاک کے والد تقریباً 7ویں شتابدی میں تھے، 7ویں شتابدی میں، اور سرکار غوث پاک مادر ذات ولی، ماں کے پیٹ سے ولی، آپ کا پورا خاندانی ولی ہے۔ سرکار غوث پاک کی شان کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے، یار آپ محفل میں آتے ہو، پتہ نہیں کون سا کام بن جاتا ہے، کسی کو کیا پتا، کسی کو کیا معلوم۔ آج بھی ہے نا، آج ساری چیزیں تو ہو رہی ہے، آج سب کچھ تو ہو رہا ہے نا یار۔ پہلے کا حال یہ تھا کہ لوگ جمعرات کو بغیر فاتحہ کروائے رہتے ہی نہیں تھے۔ چچا، پہلے کے لوگ ہر جمعرات کو فاتحہ کرواتے تھے، آج لوگ کہتے ہیں کیا ملتا ہے اس سے، نیا فیشن آ کے ختم ہو گیا، ختم ہو گیا نا۔ سنیں فائدہ کیا یار، پتہ نہیں نیک کام کرنے سے کون سی پریشانی دور ہو جائے گی، ہم کو لگے گا نا کہ پتہ نہیں کچھ نہیں ملا، پتہ نہیں کون سا کام بن گیا۔ یہی تاریخ تھی، اگلے سال بھی میری تاریخ لیا تھا سب چھوٹے بھائی سبحان سلموں نے، لیکن میں نہیں آ پایا تھا، پوری تیاری میری بنی تھی، میں آؤں گا تقریر کروں گا، پوسٹر میں نام آ گیا، سب کچھ ہو گیا، مجھے آنا تھا، لیکن یہاں آنے سے پہلے 3 دن پہلے میں بیمار ہو گیا، کوئی دقت ہو گئی، اٹھتے اٹھتے بیٹھتے یا گاڑی سے چلتے وقت مجھے پھوڑا ہو گیا تھا، اس کا میں نے ڈاکٹر کو دکھانے کے، ڈاکٹر نے کہا اس کا آپریشن فوراً کروائیے ورنہ یہ اور بڑھ جائے گا، تو میں نے کہا فوراً کر دیجئے۔ یہاں 2 دن بعد پروگرام تھا، کہا بس ٹھیک ہو جائے گا 2 دن کے اندر۔ اب جب آپریشن کر دیا تو معلوم چلا 1 مہینہ لگ گیا۔ تو بتانے کا مقصد میں تیار، یہ بلانے کے لیے تیار، اور جو چیز قسمت میں نہیں ہوتی وہ نہیں ملتی۔ کہا حضرت چندہ بھی کر لیے، نذرانہ بھی رکھا، یہ کہے بھی حضرت کا ہے یہ، لیکن وہ میری قسمت میں نہیں تھا۔ تقریر کرنا بھی قسمت کی بات ہوتی، میرا بولنا میری قسمت میں نہیں تھا۔ تقریر سننا بھی قسمت کی بات ہوتی، تقریر سننا اپنی قسمت میں نہیں تھا، نہیں یہی نا؟ تو یہ بھی قسمت کی بات ہے کہ ہم رات میں جاگ رہے سن رہے ہیں، تو کون سی چیز، کون سی بلا کب کٹ جائے، کون سی پریشانی تجھے کسی کو نہیں پتا، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اور میں یہی کہتا ہوں نا کہ اللہ کو سلامت رکھے، اچھا رکھے۔ پہلے کے لوگ جب سفر کرتے تھے نا تو دعائیں کرواتے تھے، اور دعاؤں کے صدقے ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ایک بیپاری آدمی، کون تھے؟ یہ بس آخری بات سن لیجیے، نیند میں آپ بس آخری بات۔ ایک بیپاری آدمی جب وہ ٹرک میں مال لاتے تھے، جب وہ ٹرک میں مال لاتے تھے، جیسے میں توصیف بھائی ٹرک چلاتے نا، تو جب یہ مال لادے تو لادنے سے پہلے فاتحہ کروا دیں۔ آپ کہیں زمین کا کاروبار کریں، زمین بیچنے سے پہلے آپ کو فاتحہ دلائیں، زمین اچھی بک جائے گی۔ آپ نے کہا بک جائے گی، بک جائے گی تو اجمیر شریف آئیں گے، منت مانگتے نہیں مانگتے، اور جب بک گئی تبھی پہنچتے ہیں، نیت تو کرتے ہیں نا۔ ایک آدمی تقریباً 40-50 سال کا ہو گیا، آیا کہا حضرت دعا کر دو اجمیر شریف چلے جائے گی۔ ہم کہا تم اجمیر شریف نہ جاؤ، اب خواجہ صاحب خود ٹرین میں بیٹھ تمہارے پاس آ جائیں گے۔ ارے یار اجمیر شریف جانے کے لیے کون سی دعا کروانی ہے؟ ارے بغداد شریف جانا ہو، مدینہ شریف جانا ہو، دعا کرواؤ۔ ارے اجمیر شریف جانا، ٹکٹ لو، ٹرین میں بیٹھو، خود پہنچ جائیو۔ ٹکٹ نکلاوا نہیں چاہتے ہو، پیسہ خرچہ کرے نہیں چاہتے، مولانا صاحب دعا کر دے اڑ کے پہنچ جاؤ، تو آدمی کوشش نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بیپاری تھا، جب وہ کوئی کاروبار کرتا تھا تو کسی نہ کسی اللہ کے ولی سے پوچھ کر کاروبار کرتا تھا، پہلے پوچھے پھر کاروبار کرنے جائے۔ تو ایک اللہ کے ولی اس وقت میں تھے، ان کے پاس گیا، جانے کے بعد کہا حضور
آپ فرما دیجئے کہ میں تجارت کرنے کاروبار کرنے جا رہا ہوں، جاؤں کہ نہ جاؤں؟ جیسے یہاں 2 مسجد ہے نا، تو بھائی ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو امام سے پوچھیں گے امام صاحب سے کہ امام صاحب یہ کام کرنے جا رہے ہیں، کریں کہ نہ کریں؟ تو امام صاحب بتائیں گے۔ اگر امام صاحب کی بات سمجھ میں نہیں تو آپ ان کے پاس چلے جائیے ہو۔ تو جب یہ اللہ کے ولی کے پاس گئے تو کہا سفر پہ جاؤں کہ نہ جاؤں؟ تو انہوں نے کہا اس بار تم سفر میں مت جاؤ، تم جاؤ گے تمہارے مال کو بھی نقصان ہے اور تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہ سن کے ڈر گیا، سہم گیا، کہا یار جتنی بار یہ بتائیں سب بات صحیح نکلی ہے، اب کرے تو کیا کرے؟ سیزن، اب آدمی اتنا لالچی، کہا میرا سیزن چلا جائے گا۔ تو بڑا پریشان منہ لٹکائے بیٹھا تھا۔ ایک آدمی نے پوچھا بھائی کاہے منہ لٹکائے بیٹھے ہو؟ ارے کہا یار جانا تو انہوں نے ایسا کہہ دیا کہ جاؤ گے تو مال بھی لٹ جائے گا، جان بھی چلی جائے گی، اب ہم کیا کریں؟ کہا یار پریشان کیوں ہوتے ہو؟ چلے جاؤ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، چلے جاؤ عبد القادر کی بارگاہ میں۔ یار دکھے ہوئے چہرے پہ مسکراہٹ لا دینا تو عبد القادر کا کام ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دینا تو محمد عربی کے خاندان کا کام ہے۔ جاؤ ان کے پاس، تمہارا کام بن جائے گا۔ وہ گئے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں، کہا حضور سفر پہ جاؤں کہ نہ جاؤں؟ حضور سفر پہ جاؤں کہ نہ جاؤں؟ کیونکہ آدمی بڑا ہوشیار رہتا ہے، بتایا نہیں کہ میں ان سے پوچھ کر آیا ہوں، بتایا نہیں کہ میں ان سے پوچھ کے آیا ہوں، اپنا کاٹ وہ نکال لیتا ہے۔ آدمی اپنی کاٹ نکال ہی لیتا ہے، اپنی آدمی کاٹ نکال لے گا۔ ایک آدمی ہمارے پاس آیا، کہا مولانا صاحب یہ بتائیے ہم نے غصہ میں بیوی کو طلاق دے دیا، طلاق ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم کا طلاق بالکل ہو گیا۔ ارے کہا جی غصہ میں طلاق دے دیا ہے۔ ہم کہا غصہ میں طلاق ہی کہہ دیے ہو، غصہ میں منہ کھول لیتے ہو؟ مطلب اتنا غصہ آیا کہ اپنا منہ دیوار پہ نہیں لڑایا اور غصہ میں طلاق دے دیے ہو، یہ کوئی بات ہے؟ ہم کا طلاق ہو گیا، جاؤ کچھ نہ ہوگا۔ کچھ دن بعد ہم کو ملا، کہا مولانا صاحب خیریت؟ ہم کہا سب خیریت۔ ہم کہا اور بتاؤ سب لوگ اچھے؟ کہا ہم کہا بیوی کا گھر مر، ہم کا طلاق دے دیے ہو۔ ارے کہا ایک مولانا صاحب سے پوچھیں کہ اگر پیٹ میں لڑکا رہے تو طلاق نہیں ہوتے؟ ہم کہا اب ہمارے بس کے نہیں سمجھاؤ، کہ وہ قبرے کے اندر سمجھ میں آئی۔ تو آدمی اپنے کاٹ نکال لیتا ہے، اپنی من والی بات منوا ہی لیتا ہے۔ تو وہ غوث پاک کی بارگاہ میں گیا، غوث پاک جا کر کہا حضور میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں، جاؤں کہ نہ جاؤں؟ یہ نہیں بتایا کہ فلاں نے یہ بتایا تھا، کہا جاؤں کہ نہ جاؤں؟ غوث پاک نے فرمایا جاؤ، آرام سے آ جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ خوشی خوشی گیا اور جانے کے بعد کاروبار کیا، کاروبار کرنے کے بعد لوٹ آیا، اور جیسے قصبہ میں آیا نا، آنے کے بعد بہت غصہ رہا، کہا یہ کہیں رہا کہ نہ جائے، یہ کہیں رہا کہ نہ جاؤ، اگر ان کے بات مان لیتے تو اتنا گھاٹا ہو جاتا ہے۔ وہ ایک کڑکتیا پہنچا امام صاحب کے پاس، ہے نا؟ ارے بھائی امام کو لوگوں نے نوکر سمجھ لیا ہے، عالم مولانا کو لوگوں نے نوکر سمجھ لیا ہے، سب سے کام ہے، لیکن عالم مولانا کو بالکل سے عام سمجھے۔ ابھی دن میں ہم بیٹھے تھے نا، ایک آدمی فاتحہ کروانے آئے، ان کے یہاں فاتحہ کرنے گئے، دور تھا، اپنے گاڑی سے گئے، اور گاڑی سے گئے فاتحہ کرنے بیٹھے نا تو لا کے 10 روپیہ رکھا۔ ہم کہا بھائی بڑا احسان کیا، 10 روپیہ رکھا، فاتحہ کرے، ایک بار فاتحہ رکھی، ایک بار فاتحہ کر چکے، کہا جی تو غوث پاک کے نام سے ہوئی ہے، ابھی مردہ کے نام سے تو بچا ہے۔ اچھا تم بہت ہوشیار ہو، روٹی بدلا، کھانا بدلا، پانی بدلا، سب کچھ بدل دیا، کہا تازہ تازہ ہونا چاہیے، اور 10 کے نوٹ وہی والی رکھی رہی، وہ کا نہیں بدلی، اتنا ہوشیار آدمی ہے۔ تو یار آدمی عالم مولانا کو بیوقوف، امام کو بیوقوف سمجھ لیا ہے۔ آدھا گھنٹہ کروایا نا، ہم نے کہا آدھا گھنٹہ کوئی الیکٹریشین آیا ہوتا، کوئی فرنیچر والا آیا ہوتا، کوئی گیریج والا آیا ہوتا، تو آدھا گھنٹہ کے اندر 500 لے کے چلا جاتا۔ ایک انورٹر چیک کروانے والا تو وہ بھی کہتا 500 دونوں نہیں جائے گا، لیکن لوگوں نے عالم مولانا کو بہت سمجھ رکھا ہے، کیونکہ ان کو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، ان کو بالکل عام سمجھا ہے۔ پتہ نہیں یہی وجہ کہ آج قوم کے اندر بیداری نہیں پیدا ہو رہی ہے، جو لوگوں میں سدھار پیدا نہیں ہو رہی، یہی وجہ ہے۔ لوگوں نے پتہ نہیں کیا سمجھا یار، کسی وکیل سے کام پڑ گیا نا، وکیل کے پاس جا کر 1 گھنٹہ بیٹھیں گے،
ڈاکٹر کو 500 فیس بھی دیں گے، 5 ڈاکٹر کو فیس دیں گے، نمبر لگائے بیٹھے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ ہم گئے تھے بریلی شریف، وہاں سے واپس آئے تھکے ہارے، استنجا بہت تیز لگی تھی، کیونکہ الہ آباد سے گھر پہنچنے میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگی جاتا ہے۔ اب راستے میں کہیں پانی ہونے کا انتظام نہیں، ہم سوچا گھر پہنچی تو استنجا کر لیں۔ اب جیسے گھر پہنچے بیگ رکھے، خون آ گیا، ہم کا ہو سکتا ہے کوئی ضروری خون ہو، ہم نے اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد کہا مولانا صاحب ایک مسئلہ بتائے گا، ایک تو مسئلہ بتا دو۔ ہم کہا بھائی جلدی پوچھو، یہاں ایمرجنسی ہے، ایمرجنسی ہے۔ کہا جی بتاؤ مسئلہ، ایک مسئلہ پوچھا بتا دی، کہا جی دوسرا مسئلہ پوچھو۔ ارے ہم کا دوسرے مسئلہ بتاوا کے چکر میں ہمارا مسئلہ نہ خراب ہو جائے۔ مطلب سوچو یار، اتنے عام آدمی ہو گئے ہیں جس کو کام پڑے کسی کے بعد 10 منٹ رکنے کا بھائی ٹائم نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی 10 منٹ رک، فرصت ہو کے بتاتا ہوں، اسے کیا بتاؤں یار استنجا لگی ہے۔ میں اسے کہا 10 منٹ رک جا بھائی، کہا جی بہت ایمرجنسی، ہمارا کام شروع ہو جائے گا۔ یار تمہیں اپنے کام کی فکر، ہمارے کام کی فکر نہیں ہے۔ تو یہی بات ہے نا، آج تمہیں غسل کا طریقہ نہ آتا ہوگا، آپ کو وضو کا طریقہ نہ آتا ہوگا، آپ کو بھی نہ آتا ہوگا، آپ کو بھی نہ آتا ہوگا، ہے نا؟ ارے سر ہلاؤ، ہم جانی دیجیے آپ امامت کرتے ہیں، معلوم ہے نہیں آتا ہوگا، لیکن کبھی گئے امام صاحب بتا دو وضو کا طریقہ کیا ہے؟ کبھی پوچھے کسی سے؟ کیوں نہیں پوچھے؟ بتائیے، کبھی پوچھے آپ جا کے یہاں پہ جی بتاؤ وضو کیسے کریے؟ نہیں آتا، نہیں بن رہا، ٹھیک کوئی بات نہیں، یہاں کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، کل قبر میں جائیں گے معلوم چل جائے گا۔ تو یار عالم مولانا کی بات تو لوگوں نے ٹھٹھا لے کے رکھا ہے، مذاق بنا کے رکھا ہے۔ ہم سوچتے ہیں آپ کے اندر بدلاؤ ہو جائے گا۔ تو وہ دیکھا کہ یار ان کے وجہ سے یہ بابا ہے، یہ نمازی ہے، روزے دار ہے، اور ہم کا بیوقوف بنا دیے۔ یہ واقعہ میں آپ کی زبان میں سنا تھا کہ سمجھ میں بیٹھ جائے گا۔ وہ کڑکتیا پہنچا، پہنچنے کے بعد کا آپ ہی بتائے رہو کہ ماں لوٹ جائے گی، دیکھو اتنا کمائے کہ آئے گئے، تمہارے بات میں آئے ہوتے تو نہ ملا دیتا۔ اس نے کہا ایسے نہیں بتاؤں گا، یہ بتا میرے پاس سے جانے کے بعد کس کے پاس گیا تھا؟ کہا کسی پر نہیں، کہا کسی کے پاس گیا تھا؟ اس نے کہا میں عبد القادر کے پاس گیا تھا، سرکار بڑے پیر کے پاس گیا تھا۔ جب سرکار بڑے پیر کے پاس گیا تھا تو کہا چل، سرکار بڑے پیر کے پاس گیا اور لے کر جانے کی بات کا حضور یہ میرے پاس یہ سوال کرنے آیا ہے۔ پھر اس نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں، تو یہ بتا جب تو وہاں پہنچا تھا تو نے وہاں کیا دیکھا، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا میرے ساتھ کچھ معاملہ نہیں ہوا۔ کہا بتا نیند آئی تھی، خواب آیا تھا، کچھ دیکھا تھا؟ کہا ہاں میں مسجد میں اپنا کاروبار ختم کرنے کے بعد نیند آ گئی، میں جا کر مسجد میں سو گیا، اور جب میں مسجد میں جا کر سو گیا نا تو میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ ڈاکوؤں نے مجھے گھیر لیا ہے، ڈاکوؤں نے میری گردن کو مار دیا ہے، میرے سامان کو لوٹ لیا ہے، انہوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ اللہ اس اللہ کے ولی نے کہا کہ پوچھو سرکار وہ سے پاک بیٹھے ہیں، یہ معاملہ تمہارے ساتھ بالکل فیس ٹو فیس ہونے تھا، لیکن یہ سرکار غوث پاک کی دعا ہے، انہوں نے آپ کے لیے دعا کر دیا تھا، تو جو حقیقت میں ہونے والا تھا وہ خواب میں ہو گیا، اللہ نے مصیبت کو ٹال دیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ پیارے، آپ جلسہ میں جاتے سوچتے ہیں کیا ملے گا، لیکن پتہ نہیں اس میں جاگنے سے اللہ نے کون سی مصیبت دور کر دیا، اللہ نے کون سی پریشانی دور کر دیا۔ تو اللہ کے ولیوں کی نظر یہ ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اسی لیے پیارے غوث پاک کا فیضان لوٹ لو، اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ یقین جانے آج بھی غریب نواز کا گنبد چمک رہا ہے، کیونکہ سرکار غریب نواز کے گنبد کو روشنی سرکار غوث پاک کے گنبد سے مل رہی ہے، اور سرکار غوث پاک کی گنبد کو روشنی مدینہ المنورہ سے مل رہی ہے۔ مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے؟ ایک شعر سنیں گے سرکار غوث پاک کی شان، سرکار غریب نواز کی شان میں، اور یہ ہمارے رضوان بھائی ہمیں فرمائش کیے تھے، اب پوچھ رہے تھے بار بار کہ آج راجدھانی والا شعر سنائیں گے یا نہیں سنائیں گے؟ تو ہم نے کہا کسی کو سنائے نہ سنائے آپ کو سنائیں گے۔ اب دیکھو بیچارے نیند آ رہی لیکن ہم بیٹھا لیے ان کو، اس لیے یہ لوگ بہت ہوشیار رہتے بیچارے، پڑھ کے پاتے آخر ہمیں ہم ہی پھنستے ہیں، یہ آخر میں ہم ہی پھنستے ہیں، سب پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ اب آخر والا کیا کرے؟ اچھا ہم جائیں تو کہاں جائیں؟
जब इनको ना पढ़वाएं तब ये हमसे गुस्सा है, इनको ना पढ़वाएं तब गुस्सा है, इनको ना पढ़वाएं तब गुस्सा है। तो सबको पढ़वाने के बाद ही तो हमको पढ़ना है ना। और कहीं होता हम बोल देते भैया ऐसा है, पढ़वाओ नहीं हम जाइए, लेकिन हमारे बुलाने वाले भी हमारे, पढ़ने वाले भी हमारे, सुनने वाले भी हमारे, सब हमारे। खत्म किया जाएगा। हाँ वो भी सो गया, अच्छा ठीक है, अभी जगा लेना थोड़ी देर में उसको। एक मतलब पड़ोसी देखो, अल्लाह अकबर, कितना तकलीफ, कितनी तकलीफ। हम तो जागी थी, कैसे सोएगा। मतलब यार आदमी अपने दुख से कम दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान। एक आदमी, फिर कभी आऊंगा पूरा सुनाऊंगा, कभी आऊंगा पूरा सुनाऊंगा। एक आदमी बड़ा मन्नत मुराद करके बाबा के पास पहुंचा, कहा बाबा हम सुने हैं कि तुमसे जो मांगी वही मिल जाई। बाबा ने कहा हाँ, जौन मांगी हम दुआ कर दे वही मिल जाए। कहा जौन मांगनी, कहा जौन मांगी हम दुआ कर तुमको फौरन मिल जाएगी। कहा अच्छा, कहा लेकिन एक शर्त है। कहा वो का है। कहा तुम अगर दुआ करियो कि हमका 1 रुपया मिल जाए ना, तुमका 1 रुपया मिली, तुम्हारे पड़ोसी का 2 रुपया मिली। तुम कहियो 100 रुपया मिली तो पड़ोसी के 200 रुपया मिली। यानी जौन तुम मांगियो तुमका मिली, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी का डबल मिली। अब बड़ा देर सोचत रहा कहाँ मांगो। आखिर में कहा है बाबा हमारे एक आँखी फूट जाए, हमारे एक आँखी फूट जाए। कहा मोर तो एक ही फूटी, पड़ोसिया के दुगना फूट जाए। मैं तो थोड़ा देख ले हूँ, पड़ोसिया तनकी न देख पाई। तो वही आदमी कहा कि मैं तो परेशान नहीं, कहे खुशहाल है, कोई हमारे भाई कर रहे हैं, क्यों हम तो जागी थी, वो कहे सोए क्यों जगाओ। मतलब भाई परेशान नहुन देखे, अरे भाई लड़का है थक गया सुबह से इंतजाम करते करते, एक छोटा सा लड़का पूरा जलसा करवा लिया है ना। यार चंदा करना बहुत मुश्किल होता है, एक आदमी 10 बार चंदा मांगना पड़ता है, फिर भी लोग नहीं देते। 500 रुपया डॉक्टर को दे देंगे, खून की जांच में दे देंगे, जांच में कुछ नहीं निकला नहीं खलेगा, लेकिन जलसा में देने से सकोच करेंगे। अरे यार यहाँ देने से तो मिलेगा ना। तकरीर 11 बजे करना आसान है, 12 बजे करना आसान है, 10 बजे करना आसान है, 3 बजे हजरत, 2 बजे रात 3 बज गए हजरत, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जानते हो 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, 3 बजे में जानता होता है पेट मलीदा मांगत है, मुंह हुक्का मांगत है ना। चेहरे पे 12 बज जाता है, बहुत मुश्किल है, जगाना भी है सुनाना भी है। हम समझते इतना खर्चा किए तो कम से कम कुछ लोग सुन के जाओ, ताकि कोई सुबह मिले तो बताओ अरे यार चले आए पूरी रात जगते तो काम है ना, ताकि बताओ कुछ मकसद हासिल हो। नहीं यार मौलाना साहब आए 10 मिनट बोल के चले गए, है ना। आदमी मौलाना साहब को छोड़े, मौलाना कहे छोड़े। अब भी मजमे से कोई आदमी नहीं कहा कि मौलाना साहब खत्म कर दे, खत्म कर दिया जाए। हाँ जिनको पता है, एक मौलाना साहब तकरीर, सच्चा एक मौलाना साहब तकरीर करने गए, बेचारे टोपी लगाए, पेन खोसे, गांव का आदमी जानी ना पाएंगे मौलाना ही कैसे नहीं, पकड़ लिया, कहा जी कला पर तकरीर करे आवे कहा। अब बड़ा बिगड़ायल गांव रहा, जैसे भीटी पकड़ी ने कहा कल तकरीर करे आवे। अब उनसे हिम्मत न पड़े कि बताई उनसे कि हम मौलाना नहीं, तो टूटे लगे। जब मौलाना नहीं टोपी कहे लगाया, कलम कहे लगाया, कहा ठीक है ला जा भाई। अब दूसरे दिन एक्का से पहुंचे गांव वाले सब परखे रहे, परखे जब तखत बिछाई, स्टेज लगाए के बाद कहे क्या हो वहाँ साहब तकरीर करिए, हाँ बिल्कुल करा, कुछ आवत तो रहा नहीं ना। अब बैठ गए, और बैठने के बाद माइक पर कहा यह बताओ जो मैं बताने वाला हूँ वो तुम जानते हो कि नहीं जानते। सब मजमा का हाँ जानते हैं। कहा जब जाना तो सुने से कहा फायदा, सलाम पढ़ ले। अब बात खत्म, नसराना जी चल दी। अब पूरे गांव का खला, अरे यार कुछ बोली नहीं, पैसा वाला चले गए। कहा है कल फिर करवाओ, मौलाना का रोको जाए ना दो, कल फिर जलसा है। अब जब जलसा करी तो सब आपस में गुट्टी बैठा ही नहीं। कहा है कल आधे कल कहे कि नहीं जानी, आज कल जानी थी, कल कहे नहीं जानी तो तकरीर करी है। अब मौलाना साहब बहुत होशियार रहे, जब दूसरे दिन हुआ लोगों से कहा यह बताओ जो हम बतावे जाई कि जाना तो कि नहीं जानते हो, तो लोग कहा नहीं जाने। कहा जब आज तक नहीं जान पाए तो आज कहा जान पाई हो, चलो सलाम पढ़ ले। फिर सलाम पढ़ लिए, चले गए। फिर गांव के आदमी खला,
جسے ہم تقریر نہ کرتے چلے جاتے تو آپ کو صبح کھلتا رہے یار مولانا صاحب آئے پیسہ تو پورا لے لیے تقریر کہیں کری. تو پھر گاؤں والے بڑے ہوشیار تھے, کہا کہ ایسا ہے آج تو مولانا نہ بسے پہلے کہا ہے آج آدھے کہو کہ جانی تھی آدھے کہو کہ نہیں جانی. کہا ٹھیک ہے. اب جب دوسرا دن ہوا ہونے کے بعد مولانا صاحب بولے جو ہم بتانے والے ہو جانتے ہو نہیں جانتے ہو؟ تو آدھے کہا جی جانی تھی, آدھے کہا ہے نہیں جانی. تو کہا ایک کام کرو, جو جانت ہے جو نہیں جانتے جانے والے نہ جانے والے کا بتا دیں اور صلاۃ و سلام پڑھ لیں. سمجھو تو لوگ کہا مولانا صاحب سے نہ جیت پئی ہو بھیا ٹھیک ہے پاس پروگرام ختم. تو بتانے کا مقصد ہے بھائی ہمیں تو سنانا آتا ہے جگانا آتا ہے, کیسے سنیں کیسے جاگیں گے. ہم تو آپ کو 1-2 گھنٹہ جگا ہی لیں گے, لیکن جب بھی پروگرام کریے تو کوشش کیا کریے پروگرام 12 ساڑھے 12 1 تک ختم ہو جائے. کیونکہ صبح آپ کو کام کرنا ہے, صبح ان کو کام کرنا ان کو کام کرنا, کسی کو ٹائلس لگانا ہے. اب معلوم چلا ٹائلس سیدھا لگانا ہے الٹے لگائے ہے نا بھائی, ٹائلس سے سیدھا لگانا تو الٹے لگا کے چلایا ہے نا. تو معلوم یہی چلا نا بھائی صبح نقصان ہو جائے. اب معلوم چلا کسی کو جو ہے کھاد میں جا کے وہ یوریا چھینٹنا ہے وہ جا کے ڈائی چھینٹ کے چلایا. تو معاملہ ہے نا بھائی. تو رات جگیں گے صبح کام دھام پڑے گا. صبح تمام صبح عورتیں بھی جگ جاتی, صبح ان کو تو کام آپ سوتے رہیں گے, عورتیں بھی چاہے صبح اٹھے گی آپ کو ناشتہ بنائیں گی. معلوم چلا چائے بنانا ہے چینی ڈالنا نمک ڈال دیں نیند ماں. ارے بھائی نیند کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. اسے جلسہ کروایا کریے 12 ساڑھے 12 1 تک ختم ہو جائے اور پہلے آ کر شروع 8 ہی بجے کروا دیں. آپ سوچا تو ہاشمی میاں آوے شروع کرے تو ہم چلی سنیں سب سے آخر میں نہیں, جلسہ عشاء کے بعد فوراً شروع ہو جائے. بس وہ آخری شعر سنیے اس کے بعد چلیے. کبھی گنبد کبھی روزہ بولے نہیں بولیں گے. ہمیں حوصلہ رکھیے, حوصلہ ایسا رکھیے جیسے کربلا کے میدان میں میرے امام کے 6 مہینے کے لال نے رکھا. اما لشکر یزید اسی وقت مر گئی تھی جس وقت اس نے حضرت علی اصغر کو تیر کھا کے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا. جگر رکھو تو یہ رکھو. اس لیے شعر وہی سن لیجیے, رضوان بھائی کی توجہ چاہتا ہوں. جو زینب نے پوچھا ہمیں کیا جگر ہو تو کیسا ہو, دل ہو تو کیسا ہو. اما گاؤں کے چچا سو گئے تو کیا بات ہے, گاؤں کے بچے تو جاگ رہے ہیں. جو زینب نے پوچھا یہ کیا ہو گیا ہے, جو زینب نے پوچھا رے پوچھا. اللہ واہ واہ کیا کہنے. یہاں کا ایک چھوٹا بچہ گاؤں جا کر بولا, کہا مولانا صاحب ہمارے گاؤں تقریر کرے گئے رہے ہو, ہم تم کو پہچان لیے. ہم کہا جب کہا بہت پیسہ پائے ہو. ہم کہا تم لے کے بھاگ جاتے ہو, ہم تم سے منگو نہ کرتے. کہا مولانا صاحب دوسرے سے بتاؤ, کہا مولانا صاحب تقریر کرے گئے بہت پیسہ پائیں. تو شعر ملاحظہ فرمایا یہ بچوں کی محبت جو میں بول رہا ہوں, اللہ اس محبت کو سلامت رکھے. یہاں کا بوڑھا ہو جوان ہو بچہ ہو ہر کوئی محبت کرتا ہے. اور یقین جانے اگر 12-1 تک میری تقریر ہوتی تو سارے لوگ بیٹھے ہوتے, کیونکہ ہمیں جگر وہ جگر ملا جو حضرت علی اصغر کو ملا تھا, اسی کا صدقہ ہمیں ملا ہے. جو زینب نے پوچھا یہ کیا ہو گیا ہے, جو زینب نے پوچھا رے پوچھا. ہاتھوں کو بلند کر کے کہے یا حسین, مچل کر کہے یا حسین, پھر کہے سبحان اللہ سبحان اللہ. جو زینب نے پوچھا یہ کیا ہو گیا ہے, جو زینب نے پوچھا رے پوچھا. جو زینب نے پوچھا یہ کیا ہو گیا ہے, تو شبیر بولے ابھی سو گیا ہے. جو زینب نے پوچھا رے پوچھا, جو زینب نے پوچھا یہ کیا ہو گیا ہے, تو شبیر بولے کہ اصغر کی آتش نگے بجھ گئی ہے, کہ اصغر کی آتش نگے بجھ گئی ہے.
वो पी के शहादत नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, भीटी का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम साबिर साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे वाह वाह हज़रत वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। और मोहतरम हज़रात, मैं अपनी बात यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आपकी जब जलसा करवाइए फिर हमको 3 बजे मक्खी जो ठीक है ना, 3 बजे के लिए बात मक्खी जो बैठने